قبر سے مراد عالم قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو جلا دیا گیا وہ بھی قبر میں پہنچا، جسے جانور کھا گئے وہ بھی قبر میں پہنچا، ہر بندہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچا، ممی کر کے رکھ دیا گیا وہ بھی قبر میں پہنچا۔ قبر ایک ورڈ ہے، عالم قبر ہے، اسی کا نام عالم برزخ ہے، اور برزخ عربی لفظ ہے، برزخ کے معنی ہیں دو چیزیں کے درمیان کا پارٹیشن، آڑ۔ تو ہماری دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ، ہماری اس دنیا اور دوسری دنیا جو آخرت ہے وہ ابھی ہے، آخرت قیامت کے بعد پیدا نہیں ہوگی، آخرت فی الحال ہے وہ چل رہی ہے، اور ہماری دنیا بھی چل رہی ہے، اور دونوں کے بیچ میں جو پارٹیشن ہے، آڑ ہے، اس کا نام عالم برزخ ہے۔ بس اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں نیو یارک میں، دیکھو یہ عالم برزخ ہے، تو یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک پلیس اور یہ اسٹیٹ آف دا روح، یہ کیا تفصیلات ہے؟ جگہ برزخ پلیس ہے، جگہ، یہ جگہ کہاں ہے؟ میں نے اتنا ہی بتا سکتے کہ دو دنیا کے درمیان میں آڑ ہے، اس آڑ کا نام برزخ ہے۔ وہ روح کی جگہ بھی روحیں بھی اسی عالم میں پہنچتی، اور بدن باڈی پہنچتی ہے قبرستان میں ہم نے دفن کر کے آئے، باڈی تو یہاں پڑی ہے، اور روح پہنچی عالم برزخ میں، وہی عالم قبر ہے۔ اور عالم قبر میں جو روح ہے اس کا یہ جو قبر میں ہم باڈی دفن کرتے ہیں، اس باڈی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جب دفن کر کے لوٹتے ہیں تو سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو سوال جواب کیسے ہوتے ہیں؟ مردہ بدن سے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے؟ آپ ٹیلی فون میں کوئی خاص نمبر ڈائل کرتے ہیں، یا موبائل میں کوئی خاص نمبر ڈائل کرتے ہیں تو کسی خاص گھر میں گھنٹی بجتی ہے، کسی خاص موبائل کے گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ ہمارے گھر کا ٹیلی فون، ہمارے ہاتھ کا موبائل، اس کا ایکسچینج مشین کے واسطے سے جتنے ٹیلی فونوں سے رابطہ ہے، ان میں سے جب ہم نمبر دباتے ہیں تو ایک خاص ٹیلی فون سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اس روح کا اس کے باڈی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ میں ہے، باڈی مٹی میں ہے، اور اس کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، گھنٹی بجنے لگتی ہے، اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ If it is not a place, then where is the root after death? پتہ نہیں، کسی کوئی نئی بات نہیں۔ دوسرا سوال ہے also you mentioned that root never dies. یہ لمبا چوڑا عبارت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے تقریر میں یہ کہا کہ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ یہ نقطہ سیکھا میں نے ابوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں مر کے بدن سے۔ تو قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کبھی مرتی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابدن تا ابد کنٹینیوس کبھی بھی نہیں مرتی، ابدن جیسے جنت کی جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ابدن رہیں گی، ایسا ابدن تو نہیں کہا۔ یہ کہا تھا کہ روح دنیا میں مرنے سے، دنیا سے بدن مر گیا تو بدن کے مرنے سے روح نہیں مری، برزخ میں پہنچ گئی۔ تو اتنا ہی تو میں نے کہا تھا، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابد روح مرتی نہیں ہے، تو میں نے نہیں کہا۔ یہی بات تو سمجھو کہ بدن کے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، یہ مر گیا
یعنی روح بدلنے سے نکل گئی، بدن مر گیا مگر روح نہیں مری، روح عالم برزخ میں چلی گئی۔ نہیں تو میں نے کہا تھا کہ بدن مرنے سے روح نہیں مرتی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ روح کبھی بھی نہیں مرتی۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ ما هو المعنى من اثنين؟ سورہ غافر میں سورہ مومن بھی اسے کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک ہم قیامت کے دن منکرین، اللہ کا انکار کرنے والے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ یہ 2 مرتبہ مارنا کون سا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کرنا کون سا ہے؟ پہلا مارنا ہے جب روحیں پیدا کر دی تو باڈی نہیں تھی، یہ باڈی کی ایک موت ہے، پھر باڈی میں آ گئی روحیں اور پھر دنیا میں مر گیا، یہ دوسری موت۔ 2 موتیں آپ نے مارا۔ موت کے معنی ہم نتھنگ تھے، ہمیں نتھنگ تھے، تو باڈی کا روحیں پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے تک جو باڈی نہیں ہے یہ ایک مرنا ہے۔ پھر باڈی میں روحیں آ گئی، پھر دنیا میں دوسرا مرنا ہے، مر گئی۔ اور آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ زندہ کیا باڈی کو۔ روحیں تھی، باڈی نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں باڈی بنی اور زندہ ہوئے، ایک زندہ یہ کیا، پھر مر گئے، پھر قیامت کے دن جب بارش برسے گی اور مٹی میں سے باڈیاں نکلے گی اور روحیں اس میں واپس آئیں گی، پھر دوسری۔ یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ 2 کیا ہے؟ 2 مرتبہ آپ نے ہمیں مارا، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں زندہ کیا۔ پہلا زندہ کہاں کیا؟ ماں کے پیٹ میں، دوسرا زندہ کریں گے قیامت کے دن جب بارش برسے گی اور روحیں واپس آئیں گی۔ اور 2 مرتبہ آپ نے مارا، یعنی ایک دنیا میں آنے سے پہلے جو روحوں کا زمانہ ہے، روحوں کی زندگی ہے، اس میں باڈی نہیں ہے، یہ باڈی نہ ہونا ایک مارنا ہے۔ پھر اس دنیا میں آ کر مر گئے تو قیامت تک روحیں الگ رہی بغیر بدن کے، دوسرا مارنا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں جب مجھے چاند جوئے نے عید اتوا رمضان کی شروعات کری کہ امریکہ ماں ISNA سعودی عربیہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ مناقشاتی مسئلہ ہے اور یہ کوئسچن نہیں ہے، ٹاپک اور کوئسچن میں فرق ہو۔ کسی بھی ٹاپک کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے گھنٹہ ضرور پڑے، 2 گھنٹے ضرور پڑے، 3 گھنٹے ضرورت پڑے۔ 2 جملوں میں اگر ٹاپک کا جواب دیا جائے گا تو کنفیوژن پیدا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور کچھ کا کچھ لوگ سمجھیں گے۔ تو یہ جس نے سوال کیا ہے کہ مقامی ہوئیت کا اعتبار کریں، کلکولیشن کا اعتبار کریں، سعودیہ کا اعتبار کریں، یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے لیے تقریر کرنی پڑے، کوئسچن نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا میں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنی مقامی اپنے ملک کی جو ہوئیت ہے اس ہوئیت تو حدیث میں یہی ہے۔ حنفی مسلمان مسلمان کی وطر واجب نماز، شافی مسلک کا طریقہ جو اس چیک نہیں۔ یہ پوچھتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 2 پر سلام پھیر کیا، ایک کو الگ سلام سے پڑھا تو وطر نہیں ہو۔ اور 3 امام، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں کے یہاں وطر کی 3 رکعتیں 2 سلام سے پڑھی جائے، 2 پڑھ کر کے سلام پھیر دو، پھر ایک الگ سلام سے پڑھو۔ اور ایسا کرنا ان کے یہاں افضل، ضروری نہیں، ایسا کرنا ان تینوں اماموں کے یہاں افضل ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر تینوں رکعتیں ایک سلام سے پڑھ لیں تو بھی ان کے یہاں وطر ہو جائے،
اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے، اگر 2 سلام سے پڑھے گا تو وطر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو حنفی ہے وہ اپنے طریقے پر پڑھے، 3 اماموں کے اپنے طریقے پر پڑھے۔ اب ہے امام، اب اگر امام حنفی ہے اور وہ رمضان میں 1 سلام سے وطر پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ سب مقتدی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں 2 سلام سے پڑھنا افضل ہے، لیکن 1 سلام سے پڑھنے سے بھی وطر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر امام شافعی حنفی مالکی ہے تو پھر امام کو یہ چاہیے کہ رمضان میں مسلمانوں کی یونیٹی کلمہ متحد رکھنے کے لیے 1 سلام سے وطر پڑھائے، شافعی بھی، مالکی بھی، حنفی بھی، حنبلی بھی 1 سلام سے وطر پڑھائے تاکہ تمام مسلمان متحد ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ وہ 2 سلام سے پڑھائے گا، حنفی الگ پڑھائے، ایک بھی مسجد میں 2 جماعتیں کیا اچھی۔ ایسی صورت میں انہیں میں آپ کو مثال دوں، اردن کے ایک بڑے عالم ہیں، کون سی جگہ؟ برج پورٹ کنیکٹیکٹ کنیکٹیکٹ، جی کنیکٹیکٹ برج پورٹ کا مسجد، پتا نہیں نام بھی ایسے ہیں، شیخ حسن ابو نار، یمن کے اردن کے بڑے عالم امام ہیں، برج پورٹ شافعی۔ میرا ان سے تعلق ہے بہت اچھا۔ ایک مرتبہ میں ان کی مسجد میں گیا، وہاں گجراتی بہت ہیں، اس بستی میں گجراتی بہت ہیں، غفور بھائی ایک بہت اچھے آدمی، تو گجراتیوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارے امام صاحب ہیں رمضان میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں رمضان کے شروع کے 15 دن کو وطر جماعت سے پڑھے نہیں جاتے، 16ویں رات سے جماعت سے وطر پڑھے جاتے۔ تو امام صاحب شافعی وہ 15 دن تو شروع کے 15 دن تو اپنے تراویح پڑھا کر بڑے یہی حافظ میں کچھ تراویح پڑھاتے ہیں، وہ تراویح پڑھا کے چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے کوئی بھی حنفی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتا ہے 1 سلام، لیکن 16ویں رات سے تراویح کپور پڑھاتے ہیں، جو تراویح وہ پڑھاتے ہیں 2 سلام سے پڑھاتے ہیں، اور پیچھے بڑی تعداد حنفیوں کی، یعنی مسجد میں زیادہ تعداد گجراتیوں کی۔ تو ان گجراتیوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہماری بڑی پریشانی ہے، رمضان میں ہم اگر پچھلے 15 دن میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اپنی جماعت الگ کریں تو کیسے کریں۔ تو میں نے شیخ سے عرض کی اور ان کو سمجھایا کہ شافعی مذہب میں 2 سلام سے وطر پڑھنا ضروری نہیں، افضل ہے۔ بس آپ اپنی مسجد کے تمام نمازیوں کو رعایت کر کے 1 سلام سے وطر پڑھائیں، کیا پریشانی آپ کو؟ آپ نے 15 دن افضل پر عمل نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کا کلمہ ایک مختلف رکھنا یہ بھی تو مطلوب ہے۔ پھر مجھے نہیں معلوم، میں نے پوچھا بھی نہیں کسی سے کہ پھر یہ 3 سال پہلے کی بات، پھر وہ رمضان میں 1 سلام سے پڑھاتے ہیں، 2 سلام سے پڑھاتے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یہ جو رات گئی، اس رات میں نیو یارک میں ہمارے جلسے میں وہ آئے کہ عشاء کی نماز میں میرے ساتھ کھڑے تھے، تو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، پھر میرے ساتھ سنتیں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وطر 3 رکعتیں 1 سلام سے پڑھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے سامنے میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بات میں نے جو کہی اس کا اثر پڑا، اور میں پھر جاؤں گا اس گاؤں میں تو وہاں جو گجراتی ان سے پوچھوں گا تو امام صاحب کیا کرتے ہیں۔ باقی ایسی صورت میں یوانی نے لکھ کر دی یہ کہتے ہیں کہ وہ امام صاحب شافعی ہیں، پکے عالم ہیں، وہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سمجھایا تھا اس کے بعد میں رمضان کے پچھلے 15 دن میں وہ وطر 1 سلام سے۔ دیکھو حرم کا امام، اس کو بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کی رعایت کر کے 1 سلام سے وطر پڑھانا چاہیے، مگر وہ اللہ کا بندہ طرح طرح سے وطر پڑھاتا ہے، حرم شریف میں طرح طرح سے وطر پڑھاتے ہیں۔ ارے دنیا کے سارے مسلمانوں کا خیال کر کے، اگر سارا کا خیال کر کے اپنے مذہب کا افضل کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑو،
اور سارے مسلمانوں کو متحد رکھو. امام صاحب وہ شافعی ہیں اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے انہوں نے ایک سلام سے وطر پڑھا تھا اور رات کو میرے پاس کھڑے تھے, انہوں نے ایک سلام سے وطر پڑھا. لکھیے کیا سر میں اس کو سمجھا رہی کہ رائٹنگ سمجھ نہیں آئی, اردو میں بتا رہا. ہمارے والدین اگر نماز نہ پڑھے اور ہم بچے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ان کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے کہ ہمارے والدین اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے روزے کی حالت میں, تو کیا ہم ان کو تبدیل کرنے کی یا ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بھائی کے دو سوال ہیں. ایک کہتا ہے کہ ہمارے والدین if our parents don't pray, کبھی نماز نہیں پڑھتے, and us kids do pray. ہم بچے پڑھتے ہیں, ہمارے ماں باپ نہیں پڑھتے. What do we do? ہم کیا کریں؟ تم پڑھتے رہو. ہم کیا کریں؟ تم پڑھتے رہو. ماں باپ کے ذمے تو قرآن نے کہا ہے کہ اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ, لیکن اولاد کو تو ایسا حکم نہیں کیا ہے کہ ماں باپ کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھاؤ. یا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نہیں پڑھتے اور آپ بچے پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پڑھتے رہو نماز. ان کو ہم نمازی بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار؟ میرے بھائیوں, یہ سوال معقول ہے. بس ایک طریقہ, وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کو 40 دن کے لیے تبلیغی جماعت میں بھیجیں. ایک ہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے آپ ان کا ذہن بناؤ, سمجھاؤ. ایسے آدمی جو تبلیغ سے جاتے آتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کراؤ اور وہ ذہن بنائے, اور ذہن بنا کر کے باپ کو ایک قلعے کے لیے جماعت میں لے جائیں. انشاءاللہ وہ نمازی بن کر لوٹیں گے, اور وہ لوگ نمازی بن کر لوٹیں گے تو اپنی اہلیہ کو بھی نماز پر لگائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام صحیح نہیں. What do we do to change them? اس کا بھی وہی جواب, تبلیغ میں بھیجے قلعے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ کامیاب نہیں. یہ جو تبلیغ جماعت ہے اس میں ایک بندہ جو امیر ہوتا ہے وہ تو دین جاننے والا, پڑھانے والا, تو باقی 8-10 جو سامنے جاتے ہیں ان کو تبلیغ کرنی. یہ 11 آدمیوں کی جماعت تبلیغ کرنے نہیں جا رہی, بلکہ 10 آدمی تو بیچارے دین سے کورے ہیں. اس میں جو امیر ہے وہ 40 دن تک یہ رہتا ہے, مسجد اس مسجد اس مسجد اس مسجد, یہ تعلیم وہ تعلیم, یہ نماز وہ نماز. یہ 40 دن کے بعد میں یہ جو 10 ہیں یہ تیار ہو کر نکل آتے ہیں. تو ان کو گاؤں میں گھر رکھ کر کے 40 دن تربیت کریں نہیں ہو. آدمی ماحول میں اپنے کاروبار میں دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے تو کام نہیں ہوتا ہے. اور 40 دن کے لیے سب جمیلا چھوڑ کر آدمی نکل گیا, اور وہاں کہاں مسجد کے ماحول. ایک وقت آیا تھا یمن کا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے اس ڈیپیوٹیشن کو مسجد نبوی میں اتارا تھا. تو صحابہ کو اشکال ہوا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے, نن مسلم ہے, اور قرآن نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس, یہ تو ناپاک ہے. حضور نے فرمایا کہ ان کے عقیدوں میں ناپاکی ہے, ان کے جسم پر ناپاکی نہیں ہے. بس غیر مسلم نن مسلم مسجد میں آ سکتا ہے, مسجد میں ٹھہر سکتا ہے, مسجد میں سو سکتا ہے, مسجد ناپاک نہیں ہو جاتی. بہرحال وہ
3-4 دن وہ وقت رہا تو حضور نے ان کو مسجد ہی میں مسجد نبوی میں ٹھہرایا. اور حدیث شریف کے شارحین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 10-20 گھر ہیں جن گھروں میں ان کو ٹھہرایا جا سکتا. حضور کسی سے بھی کہتے کہ تو اپنا گھر خالی کر دے 3 دن کے لیے، وہ مہمان وہاں ٹھہرا دیے. پھر حضور نے مسجد میں کیوں ہے؟ مسجد کا ماحول دکھانے، مسجد کی ایکٹیویٹی دکھانے کے لیے. حضرت ثمامہ ابن اسال قیدی پکڑ کر لائے گئے تو ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا 3 دن. حالانکہ قیدی کو باندھنے کے لیے مدینہ کے ہر گھر میں جگہ کہیں بھی باندھ سکتے ہیں، مسجد نبوی سے باندھ تاکہ 3 دن تک جو وہ ماحول دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد ان کے رہا کر دیا، چھوڑ دیا. وہ چلے نہیں گئے ایک بعد میں جا کر غسل کر کے نہا کر آئے اور اسلام قبول. تو ماحول دیکھ کر کے بھی بڑے اثرات پڑتے ہیں. یہ جماعتیں ہوٹلوں میں نہیں رہتی، یہ جماعتیں مسجدوں میں قیام کرتی ہیں تاکہ 24 گھنٹے یہ جو 10 آدمی دین سے دور ہیں یہ دین کا ماحول دیکھتے رہیں، ان کی مدد ان کے ذہنوں میں پیدا ہو. یوں 40 دن کے بعد دین کی عظمت اور احترام اور دین پر چلنا، نماز سیکھ کر وہ لوٹتے ہیں. لہٰذا اس کا علاج بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. ایک مسلمان بچہ یا بچی امریکہ میں اگر دوران تعصیب دنیا میں علم بالغ ہونے کے بعد عیسائی یا ایرا سے شادی سول محکمے میں شادی کر دیتے ہیں، ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس مذہب پر ہو. یہ شریعہ بورڈ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پیدا امریکہ شریعہ بورڈ، یہ دارالفتا کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ دارالفتا میں وہ جو شریعہ بورڈ میں بھیجو وہ کتابیں دیکھ کر حوالے کے ساتھ جواب دے گا. یہاں تو جو کنفیوژن ذہنوں میں ہے اسی سے کے سوال پوچھو. علیہ صدیقہ کی انا نبت والامام اثنا الصلاة اذا اقتى بقراءة الآية او يجب ان نتركه يصلح نفسه بنفسه. فقد رزقت على احد الائمة على مذهب الحنفي وقال لا تصلي وقال لا تصلح لي فلا يجوز ذلك على مذهب الحنفي. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر امام سے بھول ہو جائے تو پیچھے سے لقمہ دینا چاہیے یا نہیں دینا. کوئی آیت پڑھی اس میں بھول ہو گئی تو اس کو لقمہ دینا چاہیے یا وہ جو کرتا ہے کرنے سے وہ خود ہی اپنا غلط پڑھے گا، صحیح پڑھے گا، غلط پڑھے گا، صحیح پڑھے گا، اس کو پڑھنے دو. لقمہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک امام کو جو حنفی تھا اس کو لقمہ دیا تو اس نے مجھے کہا کہ میری اصلاحت کو حنفی مذہب میں جائز نہیں. اس امام نے یہ کہا میری اصلاحت کو اللہ اس لیے نہیں، حنفی مذہب میں جائز نہیں، مجھے لقمہ مت دو. یہ غلط ہے، یہ امام باولا ہے. ہر مذہب میں یہ مذہب سے اختلاف سے مختلف مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مذہب کے اختلاف سے حنفی، شافعی، مالکی تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو شریعت کے 80% مسائل قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں اور اس میں کسی امام کی کوئی تکلیف نہیں. اور 20% مسائل جو 3 قسم کے مسائل ہیں ان میں ائمہ میں اختلاف ہوئے ہیں اور وہ 20% مسائل ہیں ان میں تقلید ہے. جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس کی رائے کو قبول ہوگا. یہ پورا ٹاپک ہے. 2-3 گھنٹے کو سمجھاؤں وہ 3 قسم کے مسائل کیا ہیں. بہرحال مجمل یہ سمجھو کہ شریعت کا 80% مسائل اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. قرآن و حدیث سے جو کچھ ثابت ہے اسی کو عمل تمام مسلمان عمل ہے. وضو کیسے کرنا، سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے اس طریقے پر وضو کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جو سورہ مائدہ کی آیت میں وضو کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح سے دنیا کے سارے مسلمان وضو کرتے ہیں. کوئی حنفی وضو الگ ہو، مالکی وضو الگ ہو، شافعی وضو الگ ہو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی.
یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ گویا پوری شریعت حنفیوں کی الگ ہے، مالکیوں کی الگ ہے، شافعیوں کی الگ ہے، یہ غلط فہمی پیدا کی گئی۔ شریعت کا 80% قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے اور تمام مسلمان قرآن و حدیث کا فالو کرتے ہیں، کسی امام کی کوئی تقلید نہیں۔ صرف 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے اور ان میں تقلید کے علاوہ فالوئنگ کے علاوہ، تقلید مانے فالوئنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 3 قسم کے مسائل ہیں، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ مثلا آیت سورہ مائدہ میں وضو کی آیت، تو کیا وضو کے لیے نیت ضروری ہے؟ کھیت میں ہل چلا رہا، بارش ہوئی، سارا بھیگ گیا، اب اس نے ہل کھڑا رکھا اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ بارش سے بھیگنے سے وضو ہو گیا یا وضو کرنا پڑے؟ صرف امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وضو نہیں ہوا، وضو کے لیے نیت ضروری۔ دوسرے 3 امام کہتے ہیں وضو کے لیے نیت ضروری نہیں، وضو ہو گیا۔ ایک آدمی جنوبی تھا، تالاب کے کنارے کھڑا تھا، دوسرے دوست نے مذاق کا دھکا دیا اور وہ تالاب میں گرا اور ڈوب کر نکل آیا، پوری مزہ بھی کر دی، تو غسل ہو گیا ہے نہیں ہوا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ سے نہیں ہوا، اس کی نیت کہاں تھی غسل ہے؟ اور دوسرے 3 امام کہتے ہو۔ اب یہ جو اختلاف آئے تھے وضو کے اندر کہاں ہے، اس میں سمجھنا ہے۔ پھر جو شافعی کی ہے وہ امام شافعی کی رائے پر عمل کرے، باقی 3 امام سے عقیدت کرتے ہیں ان کی رائے پر عمل کرتے۔ ایسے آئے کہ وضو میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہوا۔ میں نے ایک مثال دی کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف، اس میں فالوئنگ ہو۔ ایسے آئے کہ وضو میں 5 مسئلوں میں اختلاف، اور یہ جو 3 قسم کے مسائل ہیں اور وہ شریعت کا 20%، یہ جو 20% ہے اس میں فالوئنگ اور تقلید ہے، باقی شریعت میں تقلید نہیں ہے۔ بس میرے بھائی امام سے بھول ہوئی، اس کو رکما دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ کوئی استنباطی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز میں بھول ہوئی تو صحابہ نے ڈر کر رکما نہیں دیا۔ نماز کے بعد عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ جب مجھ سے پڑھنے میں بھول ہوئی تھی تو تم نے نماز میں کیوں نہیں رکما دیا؟ انی انسا کما تنسونا، جیسے تم کو بھول لگتی مجھے بھی بھول لگتی۔ حضور نے فرمایا تمہیں رکما دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو شریعت کا مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اور یہ جو امام نے کہا یہ غلط کہا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ایک دم دھڑ سے رکما نہیں دینا چاہیے، پہلے امام کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ جیسے تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے حافظ اٹک پیچھے سے دھڑ سے رکما دے دیے نہیں، پہلے موقع وہ خود پیچھے سے پڑھے گا اور صحیح کرے گا، پیچھے سے دھڑ سے رکما دو گے بعد میں گھبرا جائے گا اور سارا بھول جائے گا، اس لیے چپ رہو، اس کو موقع دو۔ دیکھا کہ اس نے غلط پڑھ کر آگے چلا گیا، فوراً رکما دو، پیچھے روکا وہ صحیح کرو، یا وہ اٹک گیا نہیں پڑھ پا اب رکما۔ اور فرض نمازوں میں اگر وہ اتنا پڑھ چکا ہے کہ جو نماز میں فرض قراءت ہے اور ایسی نوبت پیش آئے تو رکوع کر لینا چاہیے، اگر اس سے کم پڑھا ہے تو دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیے، لیکن اگر غلط پڑھا ہے تو وہ تو لامحالہ رکما دینا ہے، اس کو صحیح کروانا ہے۔ اگر پورے ماہ میں ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق سے پڑھاوے تو تمام ائمہ پر فرق ہے کہ جائز ہے کہ نہیں۔ حنفی کی نماز نہیں ہو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، مسئلہ سنت کا نہیں، مسئلہ سنت کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وطر ایک سلام سے یا 2 سلام سے، اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس حدیث کا مطلب امام ابو حنیفہ یوں سمجھتے ہیں اور 3 امام یوں سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطر پڑھنے، تہجد پڑھنے والوں سے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی،
رات کو تہجد جو پڑھو تو دو دو پر سلام، کیونکہ صحابہ تہجد بہت لمبے پڑھتے تھے، تھک جائیں گے، دو کی نیت باندھو، دو پر لمبے پڑھ کر سلام کرو، ٹانگے وانگے لمبی کر لو، تھرمس میں چائے رکھی ہو تو پی لو، بیڑی نہ پی، اور تھوڑی دیر ریسٹ کر کے آرام کر کے پھر کھڑے ہو، پھر دو کی نیت باندھو، لمبی پڑھو۔ تو فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز میں 4 رکعت ایک سلام سے مت پڑھو، دو دو پر سلام پھر۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتٍ، جب تجھے اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی، دیکھو آج کل تو بڑھیا ہے، ہم سیکنڈوں کے اعتبار سے بتا سکیں کہ صبح صادق کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہو، بزرگ کے زمانے میں بڑھیا تو نہیں اندازے کر کے۔ تو اگر جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک رکعت سے طاق بناؤ، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتٍ، ایک رکعت سے طاق بناؤ۔ طاق جانتے ہو کہ اوڈ لفظ ہے، ایون، انگریزی کی دو لفظ ہیں، اوڈ اور ایون۔ طاق بناؤ، طاق میں جب اوڈ بناؤ، کیا مطلب؟ ایک رکعت سے اوڈ بناؤ، کیا مطلب؟ 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھی ہیں، مثلا 10 پڑھی، اب ایک رکعت پڑھ لو تو اب 11 اوڈ ہو۔ 3 امام یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کا مطلب کہ 10 پڑھی، اب اندیشہ ہے کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت سے طاق بناؤ، یعنی اب ایک رکعت ایک سلام کے علیحدہ سلام سے ایک رکعت پڑھ لو، یہ ایک رکعت 10 رکعتوں میں مل کر 11 ہو گئی تو 11 رکعتیں اور ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو تو اب 2 کی نیت مت باندھو، 3 کی نیت باندھو، اور یہ 3 اوڈ ہوئی، وہ تو ایون ہوئی، 2 ایون، اور یہ آخری 3 یہ اوڈ ہوئی۔ ایک رکعت کے ذریعے سے طاق بناؤ، یعنی جو 2 پڑھ رہے تھے 2 پڑھو، 2 کے ساتھ تیسری ملاؤ اور 3 کو وتر بناؤ، طاق بناؤ۔ حدیث کا یہ مطلب ہے۔ دلیل امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ نسائی شریف صحیح سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا کرتے۔ یہ نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ اب حضور کے اس عمل کو سامنے رکھ کر اور 3 رکعت کا کیا مطلب لو؟ یہ بھی لو گے تو 2 رکعت مت نیت باندھو، 3 کی نیت باندھو تو 3 2 کے ساتھ مل گئی اور یہ 3 بھی ہے۔ تو 3 امام کہتے ہیں کہ ایک رکعت الگ ہو تاکہ 10 رکعتوں میں مل کر یہ 11 رکعتیں روڈ ہوئے۔ اب ان کا مطلب وہ لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ مطلب لیتے ہیں، تو اب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو فرمانا ہے وہ حضور کے عمل کے ساتھ معید ہے، اور 3 ائمہ کا فرمانا عربی زبان کے اعتبار سے صحیح ہے، ان کا فرمانا عربی لینگویج کے اعتبار سے صحیح ہے، امام ابو حنیفہ کا فرمانا عربی لینگویج کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اور نسائی کی حدیث کے مطابق۔ بس ایسی صورت میں اگر کوئی ایک مرتبہ وتر 2 سلام سے پڑھائے گا تو اس کے پیچھے ہمیں وتر نہیں ہے، مجبوری ہے، اگر ہو جاتے دیکھو اس کے بہت سے مسئلے ہیں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورے بدن میں کہیں سے بھی خون نکلے ہوئی، اس کو نقصیر پھوٹی، ایک شخص ہے شافعی، نقصیر پھوٹی، باوجود نقصیر پھوٹی، ٹیشو لے کر نق صاف کر دی، اور ایک حنفی نے دیکھا اور پھر وہ شافعی نئی وضو کیے بغیر نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے ہی حنفی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس حنفی کے عقیدے میں امام کی وضو ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نقصیر پھوٹ کر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ مقتدی حنفی ہے،
تو اس کے عقیدے میں امام کی وضو ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری مثال، ایک شخص ہے حنفی باوضو ہے، اس نے بیوی کو، ماں کو، بہن کو ہاتھ لگایا، حنفیہ کے وضو نہیں ٹوٹی، مگر ایک شافعی ہے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس نے ہاتھ لگایا عورت کو اور پھر نہیں وضو کیے بغیر نماز پڑھائے گا تو شافعی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شافعی کے عقیدے میں امام کی وضو نہیں۔ دوسری مثال، یہ جو میں نے سوکس پہن رکھے، ان سوکس پر چاروں ائمہ کے یہاں مسا جائز نہیں، اور یہ جو سلفی ہیں، جو اصحاب ظواہر ہیں، غیر مقلدین ہیں، ان کے جائز ہے۔ ان کے بڑے امام ہیں ابن حزم ظاہری، ان کی کتاب ہے المحلہ، ان المحلہ میں ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ کچھ بھی لپیٹ دو پیر پر مسا، تیسری لپیٹ کا مسا ہو سکتا، تو ان کے امام کی رائے اور سلفی کرتے ہیں۔ اب ایک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں اماموں کے ماننے والوں میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک سلفی نے ان سوکس پر ایک سلفی نے ان سوکس پر مسا کیا، تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی نماز سلفی کے لیے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ان چار اماموں کا فالو کرنے والے کے عقیدے میں امام کی وضو نہیں، تو یہ سب ایک ہی طرح کے مسائل ہیں۔ جو اختلاف ہے 15 اور 18 کا، میرے بھائی یہ بھی ٹاپک میرے نزدیک احتیاط 18 ڈگری پر عمل کرنے میں ہے، اور 15 میں تو عمل کرے گا تو بھی درست ہے۔ اور جو کنٹرول کیا ہے نروس، کیا نفس کو کیا ہے، یہ پتہ نہیں آدھی اردو لکھتا ہے، آدھی انگریزی لکھتا ہے، اور پھر کیا ہے میٹ جو تو پڑھ کر کے مطالعہ کرتے ہو، بتاؤ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل یہاں سوال ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کے بعد ہمیں اماموں کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بتایا کہ 80% دین اور شریعت اس میں خدا رسول کی اطاعت، قرآن میں حدیث ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کے تمام مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، 80% مسائل وضو سورہ مائدہ میں جو طریقہ آیا ہے اسی کی طرح کرتے ہیں۔ یہ غلط دماغوں میں بٹھایا گیا ہے کہ 100% حنفی فقہ الگ ہے، شافعی الگ ہے، مالکی الگ ہے، حنبلی الگ ہے، ایسا نہیں میرے بھائی۔ ان پاگلوں نے لوگوں کا دماغ خراب کیا۔ 80% شریعت کا 80% قرآن و حدیث میں کسی کا فالو نہیں۔ ہاں میں نے کہا کہ 3 قسم کے مسائل وہ تفصیل سمجھاؤں میں، اتنے اس وقت نہیں سمجھا سکتا ہوں، صبح سے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو کہاں میں تمہیں سمجھاؤں گا سب باتیں، جلدی سے نمٹا رہا ہوں تاکہ کھانا ملے۔ ایک لمبا مضمون ہے، 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں فالوئنگ ضروری ہے، فالوئنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مثلا میں مثال دوں، اعلیٰ درجے کی حدیث شریف، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نماز نہیں ہے اس شخص کی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث۔ بتاؤ میرے بھائیو، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے؟
حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سارے ہی تو مسلمان نماز کے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ اب ایک مسئلہ اختلاف ہو کہ یہ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اب یہ بات حدیث میں ہے، یہ سمجھنے کی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 امام کہتے ہیں فرض ہے۔ اب اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنا بھول گیا، سورت پڑھ لی، پھر اس کو یاد ہے اوہ آخر میں سجدے شروع کر لو، نماز ہو جائے گی، اور جان کر فاتحہ نہیں پڑھا تو سجدے سہو سے نہیں ہوگا، دوبارہ نماز ہوگا۔ جب 3 اماموں کے یہاں فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بس اگر بھول کر نہیں پڑھی فاتحہ پہلی رکعت میں بھول کر نہیں پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ کر 5ویں رکعت پڑھو، اور وہ پہلی رکعت میں جو فاتحہ نہیں پڑھی وہ فاتحہ پڑھو، اور آخر میں سجدہ پڑھو بھول کر۔ ارے جان بوجھ کر پڑھی نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، فرض چھوٹ گیا، دوبارہ پڑھو۔ اب یہ مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہوا ہے۔ باقی دنیا میں کون سا وہ مسلمان ہے جو نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا ہے؟ حدیث میں تو اتنا ہی تو آیا ہے کہ نہیں ہے نماز اس بندے کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ آگے کہ فاتحہ فرض ہے یا واجب نہیں، اماموں نے طے کیا، اس میں اختلاف ہوا۔ اب کون کس کا فالو کرے؟ جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرے۔ فالو ان کو بھی سمجھاؤ۔ آج کی فلاحی سے 3 لیڈر آ رہے ہیں، یہاں کی پارٹیوں کے نام مجھے نہیں، ہندوستان میں آؤ، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے، ایک ہی فلاحی سے آ رہا ہے۔ تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے، لینڈ ہو اور پلین۔ کانگریس کا ورکر لیڈر آتا ہوا نظر آیا، وہ جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے، زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد۔ پھر جب وہ قریب آئے گا، اچھا دوسری 2 پارٹیوں والے بھی چل پڑے، پھر جب قریب آئے گا تو کانگریس کی جو ورکر ہے وہ اسے مالا پہنائیں گے۔ یہ ہے تقلید۔ تقلید کے معنی ہے ہار پہنا۔ پھر جب وہ چلے گا تو کانگریس کے ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ ہے ٹولر، یہ ہے اتفاق۔ پھر بی جے پی کا لیڈر آئے گا تو اس کے ورکر یہی کریں، کمیونسٹ کا لیڈر آئے گا تو اس کے ورکر یہی کریں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک امام نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو جس نے عقیدت کا ہار اسے پہنا رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدت مند ہے، جو قرآن و حدیث کا مطلب انہوں نے سمجھا ہے اس کو فالو کرے گا۔ دوسرے کی عقیدت امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ، انہوں نے بھی ظاہر حدیث کا دوسرا مطلب سمجھا ہے تو وہ ان کی فالو کرے گا۔ تکلیف یہی ہے، اور وہ 3 قسم کے مسائل ہیں، اور وہ شریعت کے 20% میں تکلیف ہے، باقی میں تکلیف نہیں۔ ہمارا ٹائم جانے کا فرماتے ہیں ٹائم ہو گیا جانے کا، کھانا تو کھایا نہیں یار، زندہ صحبت باقی، پھر کبھی آئیں گے تو آپ کے سوالات جمع کر کر جو جن حضرات کو سوالات کر رہے ہیں تو یہاں کا پروگرام بشیر کامنگ ہے انشاءاللہ۔ آپ جو مغرب بیان ہے تو حضرات وہاں پر آ جائیں۔ صبح ہم لوگ 10 بجے نیو یارک سے نکلے ہیں، جتنا لمبا کوشچن آنسر وہاں پر جتنے لمبا سیشن انشاءاللہ ہوگا۔